الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں گفتگو چل رہی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا معاشرہ چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے جس معاشرے میں کم و بیش تمام افراد کا مرکز اللہ کی ذات تھی، اور قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ مخلصین لہ الدین، اور لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ خالص صرف اور صرف اللہ کے دین اور جو طریقے اس نے دیے ہیں اس کے ذریعے بندگی کا اظہار کریں۔ اس معاشرے کے افراد منافقین کو نکال کے باقی سب کے سب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چند ایک مسائل پیش آئے، اور ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا کیا بنے گا۔ صاحبزادی صاحبہ حاضر ہوئیں اور خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے والد کی وراثت تقسیم کی جائے، اور انہوں نے تقسیم وراثت کے سلسلے میں انہیں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ فدق کا مسئلہ انہی مسائل میں سے ایک ہے، اور یہ زمین کا ایک بڑا ٹکڑا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور دوسرا مسئلہ جانشین کا انتخاب تھا کہ اب کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرکز ہے، اور ایک تیسرا مسئلہ بھی پیش آیا، اور وہ یہ کہ جن عرب قبائل نے سر اٹھا لیا تھا ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے، اور چوتھا مسئلہ بھی پیش آیا کہ جن لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی ریاست جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اپنے بالکل آغاز اور ابتدا ہی میں اتنے بڑے بڑے مسائل کے بیچ میں گھر گئی، اور اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی فراست کا انسان، اور اگر اتنی بڑی شخصیت جس نے اپنی رضا اور خوشی اور ناخوشی گم کر دی تھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ناخوشی میں یہ ہستی نہ ہوتی، تو عین امکان یہ تھا کہ آئندہ آنے والے مسلمان بہت مشکلات اور مصائب کا شکار ہوتے۔ یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سارے چیلنجز کو قبول کیا، اور انہوں نے کسی محاذ پہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ اس دین کو کیسے نافذ کرنا ہے، اور ان کی اسی استقامت نے خدا کے دین کو جما دیا۔ جس طرح وہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہے، انہی چیزوں کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ قیامت تک کی پوری امت کے سروں پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور یہ ان کا جملہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتا ہے، انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نہ ہوتے
تو خدا کی قسم اللہ کی اس زمین پہ نماز نہ پڑھی جاتی، اور اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی قسم زکوٰۃ بھی ختم ہو جاتی۔ دو جملوں میں انہوں نے پورا اسلام کے عبادات اور معاشی نظام دونوں کے متعلق فرما دیا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی وجہ سے قائم رہا ہے، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دونوں چیزیں ختم ہو جاتی اور اسلام محض ایک رسم کے طور پہ گویا باقی رہ جاتا۔ اس سارے نظام کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں جو اب ہمارے بچے کرتے ہیں، ہمارے وہ بچے جنہوں نے صرف دوسری طرف کو سنا ہے، یورپ کو سنا ہے، امریکہ کو سنا ہے، بڑے بڑے فلاسفہ کو سنا ہے، اور ہمارے وہ بچے جو کمیونزم سے متاثر ہوئے اور اب کچھ نشہ آہستہ آہستہ اترنا بھی شروع ہو گیا بہت سوں کا، اور وہ دانشور جو اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان تمام سوالات کے جوابات، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ جو ارتداد تک پہنچ گئے ہیں ذہنی طور پہ، ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں ریاست کا تصور کیا ہے، اور اسلام ہمیں سیاسی طور پہ کس نظام کے ساتھ مرتبط کرتا ہے۔ اور اس کے دو فریق بن جاتے ہیں، ایک فریق تو خود ریاست ہے کہ ریاست کا اپنا تقاضا کیا ہے، ملک کے اپنے تقاضے کیا ہیں، مملکت کیا چاہتی ہے اپنے باشندوں سے، اور اس کا پہلا فریق خود ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اپنی رائے دیں اور ہم لوگ اس بات کے قائل ہوں۔ وہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو لوگ یہ کہہ دیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ریاست بالکل آزاد ہے، جو اپنی پالیسیز کوئی ملک بنانا چاہے وہ بنائے، جو نہیں بنانا چاہتا نہ بنائے، چاہے تو مذہب کو رد کر دے چاہے تو مذہب کو قبول کر دے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ بالکل سٹیٹ کو مذہب سے الگ کر دینا چاہیے، مذہب کے ٹھیکیدار، مذہب کے رہنما یا جو بھی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، صاحبان مذہب کی توہین اور تحقیر کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ ریاست کا اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست چاہے تو اختیار ہے اس کا مذہب کو اپنا لے، ریاست چاہے تو مذہب کو رد کر دے، یہ ایسی ہے جیسے آپشنل چیز ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے۔ اور تیسری وہ دنیا بھی موجود ہے جو دل و جان سے یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور ہر وہ ریاست جو دنیا میں کوئی بھی جغرافیے میں وجود رکھتی ہے اس کا لازماً کوئی نہ کوئی مذہب ہونا چاہیے۔ عیسائیوں کی بہت بڑی اکثریت اب تک بھی اس بات کی قائل ہے، مسلمان بھی قائل ہیں، لیکن دونوں جگہ ایسے اور یہودی بھی قائل ہیں، مگر تینوں جگہ ایسے عناصر یقیناً پائے جاتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ریاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا تعلق ہے یا نہیں، ہم دو مقدمے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا مقدمہ اس جواب کا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ چیز کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں تعلق یہ کیا فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تھیوریز پائی جاتی ہیں ان میں فطرت کا اپنا ایک خاص مقام ہے، اور ایک ذرا سی لطیفے کی بات بھی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات تحریر فرمائی، پوچھا یہ گیا کہ منطق اور فلسفے کی آخر ضرورت کیا ہے۔ شیخ خود لکھتے ہیں کہ اس منطق اور فلسفے کی مجھے تو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق اور فلسفہ بے وقوف آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھدار آدمی کو اس کی ضرورت نہیں، تو کہتے ہیں کیا فائدہ ایسی باتوں میں پڑھنے۔ بالکل اسی طرح یہ ریاست کا معاملہ جو ہے اس میں فطرت ایک حیثیت رکھتی ہے، اور جو چیزیں فطری امور میں سے ہیں، کسی بھی شخص کے لیے فطری امور کی وکالت میں دلائل کو جمع کرنا یہ ایک طرح سے جہالت ہے، اور فطری امور پر دلیل کا طلب کرنا یہ حماقت ہے۔ فطرت خود واضح ہوتی ہے،
اسی لیے جتنی چیزیں فطرت کے خلاف ہوں اور لوگ دنیا میں سے رائج کرنا چاہتے ہوں، اس کا کوئی ثمر نہیں ہوتا۔ فطرت کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں نکلتا، وہ محض ایک وقت گزارنے کی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ فرد پہ اللہ کے احکامات کو لاگو ہونا چاہیے۔ فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ فرد کے بہت سے نفسیاتی مسائل کی تسکین اللہ کی عبادت ہے، اور فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، کوئی اسے نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا، قطعاً یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بالکل جو فطری امور ہیں، پانی جیسے نشیب کی طرف بہتا ہے اور آگ جلانے پہ مامور ہے، اسی طرح ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی، لوگوں نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کی یہ معرفت فطرت میں شامل۔ اس لیے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، حیرت ہوتی ہے اس سوال پہ۔ ارے بھئی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا آپ کی فطرت میں شامل، جنت آپ کی زندگی کا مرکز اور محور ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، اور راہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ بندگی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ فطرت خود تائید کرتی ہے بندگی کی، اور فطرت خود گواہی دیتی ہے کہ اس راستے پہ چلو، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اپنی فطرت کی تسکین کے لیے آدمی بندگی اختیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جا کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم حقائق ہیں، یہ کوئی بچوں کی باتیں نہیں ہیں۔ کسی انسان کو نہ ملے اور محروم ہو جائے جنت سے معاذ اللہ، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کس چیز سے محروم ہو گیا ہوں، اور جن کو ملے گی اللہ نے فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو عمل کرتے رہے، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی اچھا اجر اللہ نے انہیں دیا۔ یہ دین ان صوفیوں کی شطحات اور ان مجذوبوں کی بڑھ کا نام نہیں ہے جو کہتے ہیں جنت کیا اور جہنم کیا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے انبیاء علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، انہوں نے جنت کی طلب کی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے رب جنت دے دے۔ معرفت کا کون سا اتنا بڑا مقام کسی کو مل سکتا ہے کہ جنت اور جہنم سے بے نیاز ہو جائے؟ یہ غالب کہہ سکتے ہیں طاعت میں تارے ہے نمے او انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ شاعرانہ مجموعے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن حقائق کی دنیا میں ہر مومن کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری راہ بندگی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے، اور جنت لذات اور ان چیزوں کا صرف نام نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کی رویت اور زیارت، ڈوب جائیں گے لوگ اس میں۔ وہ تو پہلا سجدہ ہی جو پروردگار عالم کو کریں گے، پتہ نہیں کتنے کروڑ سال گزر جائیں گے اور لوگ سجدے میں ہی پڑے رہیں گے۔ مولانا روم نے مثنوی میں بڑی زبردست مثال دی ہے، انہوں نے کہا خدا نے ایک ڈھیر بنایا اور اس ڈھیر پہ حسن کو چھڑکا، مٹی اور گارے کے اس ڈھیر پہ مٹی اور پانی کو جمع کر کے اس حسن کو چھڑکا، اور جتنے خوبصورتی اور حسن دنیا میں پایا جاتا ہے مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، وہ خوبصورتی اور وہ حسن تم جب کسی چہرے میں دیکھتے ہو تو گم ہو جاتے ہو۔ تم سوچو قیامت میں جب بیوٹی اور خالص حسن خود تمہارے سامنے آئے گا تو پھر تمہارا کیا حال ہو۔ اللہ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ فرد یہ کہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں۔ ایک یورپ کا فلاسفر تھا، 70-80 سال پہلے اس کی کتابیں بہت مقبول تھیں، اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا اگر خدا در حقیقت نہیں بھی ہے تو بھی دنیا کا نظام چلانے کے لیے خدا گھڑ لینا چاہیے، اپنے پاس سے پیدا کر لینا چاہیے، وگرنہ دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی بندگی کے طریقے پہ چلے بغیر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے۔ یہ ضروری ہے کہ بندگی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہو اور وہ اس طریقے پہ چلے۔ پہلا مقدمہ تو اس بات کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی خود فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے۔ بڑے بڑے منکر خدا کے جب نزع کا عالم پڑا اور جب جھٹکے لگے موت کے تو انہوں نے کہا جاؤ اور گرجوں میں کہو خدا سے دعا مانگے، مسجدوں میں کہو خدا سے دعا
دعا مانگیں، کسی طرح یہ جان نکل جائے۔ اور اللہ نے بھی اسی کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں تو جس آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، نحن اقرب الیہ منکم، اس وقت جو تم پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، ماں باپ بہن بھائی یا کوئی بھی اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہو یا اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت میں تم سے زیادہ اس مریض کے قریب ہوتا ہوں، اور تم کہتے ہو میں نہیں ہوں۔ ترجعونہا، میں اس وقت روح کو نکالتا ہوں، تم میرے سے چھین کے روح کو واپس ڈال دو۔ یہ ایسا چیلنج ہے جو قیامت تک کوئی آدمی، کوئی انسان اور جن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے ترجعونہا، اگر تم سچے ہو تو اس وقت روح کو روک لیا کرو، میں روح نکال دیتا ہوں، تم روک کے دکھا دو۔ اسی لیے سٹالن، لینن، ان کی اولادوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے آخر پر یہی لکھا ہے، اکبر جیسا آدمی جس نے دین الہی ایجاد کیا، اگر اس کے بیٹے کی شہادت قابل قبول ہے تو جہانگیر نے لکھا تزک میں کہ جب والد بیمار ہوئے اور چارپائی پر لیٹ گئے تو کہا بلاؤ شیخ الاسلام کہاں، عہدہ تھا مملکت میں، انہیں بلایا گیا اور کہا آپ یاسین شریف پڑھیں تاکہ میری جان آسانی سے نکلے۔ پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا میں اللہ کے اسی دین پہ جان دے رہا ہوں جس کو مسلمان مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، میرے آباء و اجداد بھی مانتے تھے۔ اور پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور شیخ الاسلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہے، روتے رہے، اور پھر اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جو دین الہی تک کا موجد ہے اس کا بیٹا یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ایمان پہ ہوا، سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن اس نے لکھا ہے یہ ضرور۔ اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ نہیں۔ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے طے کر لیا ہے یہ مسئلہ کہ خدا نہیں ہے، اس مسئلے کی بالکل آخری حد طے کر دی ہے، پھر لرز جاتے ہیں۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ فرد اپنے آپ کو خدا کی بندگی سے بالکل الگ کر لے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، بلکہ پہلی بات ہی کا تکملہ کر لیتے ہیں کہ فرد اپنی ذات میں خدا کے دین پر عمل کرنے کی فطرت رکھے، اور انہی افراد کا مجموعہ جو قوم کہلائے، وہ قوم مل کر کہے کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرد کی حد تک قائل، اور اجتماعی اعتبار سے اس کے ناقائلوں یہ نہیں ہوا کرتا۔ جب ان کا اجتماع اور مجمع جڑتا ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذاتی زندگی میں قائل ہوتے ہیں اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی قائل ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح فرد گناہ گار ہوتا ہے اپنی نجی زندگی میں نماز کو چھوڑ کے، روزے کو چھوڑ کے، حج کو چھوڑ کے، بالکل اسی طرح اجتماعی اعتبار سے قوم گناہ گار ہوتی ہے جب وہ سود کے مسئلے کا حل نہیں کرتی۔ قوم گناہ گار ہوتی ہے جو اپنا ووٹ غلط استعمال کر کے نالائقوں کو اوپر بٹھاتی ہے۔ قوم گناہ گار ہو جاتی ہے ساری کی ساری اس مسئلے میں کہ انہوں نے اپنے لیے اجتماعی طور پر ادارے قائم نہیں کی۔ فرد کا گناہ اسے جہنم میں لے جاتا ہے، اور اجتماعی گناہ اسے دونوں جہانوں میں جہنم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی دنیا بھی جہنم ہو جاتی ہے قوم کی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے، جو اپنے اجتماعی وجود میں در آنے والی خرابیوں کا اصلاح کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ میری امت میں سے نہیں ہیں جو صبح اور شام اس حال میں گزارتے ہیں کہ انہیں امت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے رہنا، ولاۃ المسلمین، اور مسلمانوں میں جس کے پاس بھی حکومت آ جائے تم اس کی بات مانتے رہنا۔ اتنا زیادہ اس نظم اجتماعی پر زور دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارا حکمران اگر وہ تمہیں خدا کے دین کی طرف لے چلے اور اتنا بدصورت ہو کہ اس کا سر، اس کا چہرہ منقے کی طرح ہو۔ منقع آپ جانتے ہی ہیں، بڑا انگور جب خشک ہو جاتا ہے، خسرے وغیرہ میں لوگ اسے پلاتے کھاتے ہیں۔ فرمایا اتنا بدصورت منقے کی صورت والا بھی اگر تمہارا حکمران بن جائے اور تمہیں خدا کی دین کی طرف لے جائے، فرمایا اس کی اطاعت کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ یہ نظم اجتماعی ہے۔ اور اسی مقدمے کی دوسری بات جو شروع کر دیتے ہیں پھر اس کو پورا کر لیں گے، وہ یہ ہے
کہ دنیا کا ریاست کا نظام چلانا کس بنیاد پہ ہے۔ فرد اگر اپنی زندگی میں اس کا قائل ہے اور اجتماع اس کی اپنی زندگی میں اس کا قائل ہے، تو اس جس نظام کے وہ قائل ہو رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل اگر عقل ہے تو پھر وہی فیصلے ہوں گے جو اب ہو رہے ہیں، اور اس کی اصل اگر وہی ہے تو وہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ کسی شخص نے یہ اعلان کیا تھا، اس نے کہا میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے اور میرے بعد کوئی وحی نہیں۔ ہمارا اور قادیانیوں کا، مختلف گمراہوں کا اختلاف ایک یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یونیورسل لیول پہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اب جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یقیناً وہ گمراہ ہے۔ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے چلے گئے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہہ دی تھی، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، انہوں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ عربوں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، انہوں نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد اب کبھی بھی وحی نہیں آئی۔ یہ وہ اتنی اہم بات وہ ہستی سمجھ گئی۔ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کے ترکے میں ملی تھی، اور ام ایمن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مشکل سے 16-17 سال رہی ہوگی، 19 سال کی بھی روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ چھوڑ گئے تھے، اور ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک ساری زندگی دیکھی، بڑی طویل عمر پائی انہوں نے، 90 برس سے بھی زیادہ عمر شاید ہو گئی تھی۔ اور کتنے باکمال لوگ تھے، کتنی گہری سمجھ تھی، آپ اندازہ کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر مدت ہو گئی ام ایمن کے سے ملنے نہیں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی وہ خادمہ تھی، چلنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں اٹھے، کہا بھی چلتے ہیں، دونوں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگے، اور دونوں رو پڑے۔ اس زمانے کو یاد کر کے عہد میمنت لزوم جب تھا تو ام ایمن نے کہا کہ ابو بکر وفات تو ہونی ہی تھی، جو دنیا میں آتا ہے اس نے جانا ہی ہوتا ہے۔ اس عورت کی سمجھ دیکھو، کہنے لگی وفات سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ قد انقطعت الوحی، وہی آنا ختم ہو گئی۔ وہی جو رہنمائی کرتی تھی امت کی اور انسانوں کی، اس نے کہا وہ وہی آنا ختم ہو گئی، جبریل کا آنا ختم ہو گیا، مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے۔ وہ عورت جانتی ہے کہ اجتماعی طور پر انسانیت کی رہنمائی وہی کرتی تھی، اور وہی کے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے اس بات کا۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا کا فلسفہ اٹھا لیں، فیثاغورس کو اٹھا لیں، افلاطون کو اٹھا لیں، ان دونوں سے قدیم تاؤ تھے چین کے، اور جتنے ہمارے نزدیک فیثاغورس، افلاطون، سقراط قدیم ہیں اور ہم جدید ہیں، اتنا بھی بلکہ اس سے بھی زیادہ تاؤ کے مقابلے میں یہ جدید ہے۔ فیثاغورس اور افلاطون کی کیا نسبت ہے تاؤ سے؟ تاؤ کا فلسفہ پڑھیں چائنا کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا تھے، گہرائیاں کیا تھی ان کے علوم کی۔ اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اللہ کیا اور تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو میری نبوت کا انکار کرے اور پھر اللہ کی راہ پالے، ہو نہیں سکتا۔ یہ دو مقدمے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرد خدا کی بندگی سے نہیں نکل سکتا، جب فرد نہیں نکل سکتا تو اجتماع بھی نہیں نکل سکتا، اجتماع نہیں نکل سکتا تو ریاست کو مذہب کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اب ریاست اگر مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی تو آپ اسے عقل کے ساتھ منسلک کر دیجئے، عقل کے ساتھ منسلک جب کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ عقل اور وحی اس میں سے انتخاب کس کا ہوگا۔ یہ پہلا مقدمہ ہے جو ہماری طرف سے ہے، اور دوسرا مقدمے میں فریق ریاست ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں گے۔